بہت ہی پیارے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اولا مصطفیٰ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل پیام اسلام، جس پہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور اس چینل کی وساطت سے میرے درس قرآن کا سلسلہ بھی شروع کر رکھا ہے۔ الحمدللہ ہماری ابتدائی دو صورتیں سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران وہ مکمل ہو گئیں، اور ان کی تکمیل کے لیے تقریباً 317 ویڈیوز میں اب تک بنا کر آپ کی نظر کر چکا۔ میری آپ سے استدعا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام اس کو سنیں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ میرے اس چینل کو آپ یوٹیوب پہ سبسکرائب کر لیں، تاکہ آنے والے تمام ویڈیوز جو ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں دین سے لگاؤ، محبت اور شغف نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم سورۃ النساء کی ابتدا کر رہے ہیں، اور ابتدا میں تھوڑا سا اس کا زمانہ نزول یا شان نزول کہہ لیجئے، تھوڑا سا میں بیان کر دوں اور پھر ہم اپنا سبق شروع کریں گے۔ یہ سورت 176 آیات اور 24 رکوع پر مشتمل ہے، اور اس کا جو سن نزول ہے وہ 3 ہجری سے لے کر 5 ہجری کے اوائل تک تقریباً ہے، اور اس کا اکثر جو اس کا حصہ ہے وہ مدنی ہے، مگر چند آیات مکہ میں بھی نازل ہوئیں۔ کچھ علماء کا خیال ہے کہ یہ سورت مکی ہے، لیکن صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ جس وقت سورۃ البقرہ اور سورۃ النساء نازل ہوئیں تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود تھی۔ حضرت عائشہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی جو ہے وہ ہجرت کے بعد کی ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں زیادہ تر مسائل عورتوں سے متعلق ہیں، جس قدر کثیر احکام عورتوں سے متعلق ہیں سورت میں، یہی وجہ ہے اسی مناسبت سے اس کا نام سورۃ النساء رکھ دیا گیا ہے۔ اس سورت کی ابتدا ہی بنی نوع انسان سے خطاب، اللہ تعالیٰ کا جو خطاب ہے اس سے ہوتی ہے، یا دنیا جہان کے لوگوں، یعنی اس سے مراد تمام لوگ، مسلمان، غیر مسلم، دنیا بھر کے لوگ، یعنی دنیا سے ابتدا سے لے کر قیامت تک آنے والے سب لوگوں سے اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے۔ آئیے ہم اپنے سبق کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورۃ النساء کی پہلی آیات ہے۔ آج ہمارا جو سبق ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، یعنی دنیا بھر کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے۔ اتقو، ڈر جاؤ، تقوی اختیار کرو، ربکم، اپنے رب کا۔ کون سا رب؟ الذی خلقکم، جس نے پیدا کیا، من نفس واحدہ، ایک نفس سے، تم سب کو ایک ہی نفس سے پیدا کیا۔ اس میں رب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اظہار ہے، جس میں شفقت، الفت اور قرب کا تصور پایا جاتا ہے۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا، یعنی حضرت آدم کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا۔ پھر حضرت آدم کی جو حدیث مبارکہ سے ہمیں ملتا ہے کہ پسلی سے اماں حوا کی پیدائش ہوئی، یعنی ایک نفس سے، پھر اس نفس سے جوڑا بنایا اللہ تعالیٰ نے۔
آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور ان دونوں سے وَبَثَّ مِنْهُمَا، ان دونوں سے مراد آدم اور حوا ہیں، رجالن کثیرہ، آدمی بنائے بہت زیادہ اور عورتیں، ونساء یعنی مرد اور عورتیں کثیر تعداد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے بنائی۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، الذی تساءلون، وہ جس کے تم آپس میں واسطہ دیتے ہو، واسطہ دے کر سوال کرتے ہو، بہی والارحام، اور رحمی رشتوں کا۔ حدیث مبارکہ میں رشتہ داروں کے ساتھ رحم دلی اتنی تاکید کی گئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے کہیں اور کسی اور سبق میں ہم اس کی وضاحت کریں گے، سرسری طور پر مرض کرتا چلوں کہ آپ نے فرمایا قطع تعلقی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم تساءلون بہ والارحام، اللہ کا تقوی اختیار کرو جس کا تم ایک دوسرے کو واسطہ دیتے ہو، اور رحمی رشتوں کا، رحم یعنی جو تمہارے رشتے ہیں آپس میں انہیں دیکھیں سبھی لوگ ہم رشتہ دار حضرت آدم کی اولاد ہیں، اور اس ناطے سے ہم سب ایک دوسرے کے رشتہ دار ہیں، کوئی نزدیک کا رشتہ دار، کوئی دور کا رشتہ دار۔ تو اللہ نے فرمایا تو اس کا مطلب ساری امت، ساری دنیا سے رحم دلی کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، یاد رکھو کہ اللہ رب العزت تم پر نگران ہیں، تمہیں دیکھ رہے ہیں، تم اللہ کے نظروں سے اوجھل نہیں ہو سکتے، تمہارے ایک ایک کام پر اللہ کی نظر ہے، اللہ کی نگاہ ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے ایک دائمی من جملہ تمام مسلمانوں سب کو ایسے انداز میں خطاب فرمایا ہے کہ اے لوگو تم اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، کیونکہ سب کو اسی نے پیدا کیا ہے، ایک آدم اماں حوا کو پیدا کیا، پھر اسے ساری دنیا پھیلا دی، اور تم اپنے رحم دلی کا مظاہرہ کرو، اپنے رشتوں سے رحم دلی سے پیش آؤ۔ اور رحم دلی کے بارے میں بہت سی حدیث مبارکہ میں کہیں آتا ہے کہ زندگی میں برکت ہوتی ہے، رزق میں فراوانی ہوتی ہے، جنت میں آپ نے فرمایا میرے ساتھ ہوں گے، اور نہ کرنے پر، قطع تعلقی کرنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اللہ کے محبوب کی طرف سے بہت سخت وعید ہے۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک دوسرے سے ناراض ہو جاتے ہیں اور پھر ہمیشہ کے لیے قطع تعلقی کر لیتے ہیں۔ تو اس بارے میں اللہ اور اللہ کے رسول کا بڑا واضح پیغام ہے کہ قطع تعلقی سے بچو، رشتہ توڑنے سے بچو، رشتوں کو جوڑو، اپنے تھوڑی بہت مسائل بات جھگڑوں کو برداشت کرو، صبر کرو، معاف کر دینا سیکھو، اور اپنے رشتوں کو قائم رکھو، جوڑ کے رکھو، جوڑو، توڑو نہیں۔ آپ نے ہمیشہ اپنے صحابہ کرام کو بھی یہ تاکید فرمائی کہ رشتوں کو توڑو، لوگوں کو رشتوں کو مت توڑو، جوڑو، اپنوں کو جوڑو، اپنوں کو بیگانوں سب کو جوڑنے کی کوشش کرو، توڑو نہیں، سختی نہ کرو، نرمی کرو۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے رشتوں کے ساتھ اچھے اور آسن اخلاق کے ساتھ ان کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ضبط اور صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کا بدلہ اللہ کے پاس ہے۔ اللہ رب العزت صلہ رحمی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔